السلام علیکم، میں ہوں زاہد علی خان۔ تاریخ میرا پسندیدہ موضوع ہے اور سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے ایک مرتبہ پھر تاریخ کے دریچوں کو کھولا جائے اور ان لوگوں کے بارے میں مختصراً بات کی جائے جنہوں نے انسانی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے، دنیا کے نقشوں کو بدل کر رکھ دیا اور آج بھی دنیا میں ان کے نام کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ پہلی سیریز کو ڈکٹیٹرشپ کا نام دیا ہے اور اس میں ہم ایسے حکمرانوں کے بارے میں واقفیت اور آگاہی حاصل کریں گے کہ جنہوں نے قوت کے زور پر طویل عرصے تک حکمرانی کی۔ ایسے ہی حکمرانوں میں ایک ایڈولف ہٹلر بھی ہیں۔ جی ہاں، وہی ایڈولف ہٹلر جو دوسری جنگ عظیم کے شروع ہونے کا سبب بنے تھے اور جو جنگ 6 سال تک لاکھوں زندگیوں کو لپیٹ گئی تھی۔ سامعین، ایڈولف ہٹلر 26 اپریل 1889 میں آسٹریلیا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام الوئس ہٹلر اور ماں کا کلارا ہٹلر تھا۔ یہ 8 بہن بھائی تھے۔ اس کی بیوی کا نام ایوا براؤن تھا۔ کچھ لوگ اسے اس کی بیوی نہیں بلکہ محبوبہ بھی کہتے ہیں۔ اپنے والد کی وفات کے بعد ہٹلر آسٹریا سے جرمنی منتقل ہو گیا اور دوسری جنگ عظیم اول میں اس نے جرمن فوج میں شمولیت اختیار کر لی۔ وہ پوری جنگ عظیم اول میں حصہ لیتا رہا مگر جنگ کے آخری دنوں میں وہ شدید زخمی ہو گیا۔ کافی عرصہ اسپتال میں زیر علاج رہا۔ جب وہ صحتیاب ہوا تو جنگ ختم ہو چکی تھی۔ اس نے جرمنی کی سیاست میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا اور 1914 میں جرمن ورکرز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ ایڈولف ہٹلر بہت ذہین انسان تھا۔ وہ سیاست کے میدان میں بھی بہت کامیاب رہا۔ عوام اس کی طرف متوجہ ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ 1920 میں اس نے جرمن ورکرز پارٹی چھوڑ کر اپنی نازی جماعت کی بنیاد رکھی۔ 1921 میں نازی جماعت ملک میں انتہائی مقبولیت حاصل کر چکی تھی۔ ہٹلر نے اپنی قوم کو قائل کیا کہ صرف جرمن نسل کے لوگوں کو ہی جرمنی میں رہنے کا حق حاصل ہے، باقی سب لوگ معاشرے پر بوجھ ہیں۔ یہ فاشسٹ رویہ اتنا مقبول ہوا کہ جرمنی میں یہودیوں کی نسل کشی شروع ہو گئی، جسے ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کم از کم 6 ملین یہودیوں کو قتل کیا گیا۔ اس کے علاوہ لاکھوں لوگ دوسری قوموں سے بھی تعلق رکھتے تھے۔ جیوش ورچوئل لائبریری کے مطابق ایڈولف ہٹلر اپنی فاشسٹ پالیسی پیورٹی آف بلٹ پر مرتے دم تک قائم رہا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایڈولف ہٹلر نے نسل پرستی کی یہ تعلیم ویانا میں حاصل کی۔ اس تعلیم کو ڈوماگوگک ٹیکنیک کا نام بھی دیا گیا ہے، جسے عرف عام میں اینٹی سیمیٹزم کہا جاتا ہے۔ ایڈولف ہٹلر جس وقت ویانا سے میونخ منتقل ہوا تو اگست 1914 میں پہلی جنگ عظیم چھڑ چکی تھی۔ ہٹلر نے جرمنی فوج میں شمولیت اختیار کی تو اسے 16ویں بیویرین انفنٹری میں ڈسپیچ رنر کا کام سونپا گیا۔ ہٹلر نے خود کو بہادر اور قابل فوجی ثابت کیا اور یقیناً وہ تھا بھی صحیح۔ اسے آئرن کراس کے اعزاز سے نوازا گیا جو بہادری کا فرسٹ کلاس میڈل کہلاتا تھا۔ 1919 میں ہٹلر کی منصوبہ سازی کی صلاحیتوں کو بھانپتے ہوئے فوج نے اسے خفیہ شعبے میں ذمہ داریاں سونپ دی۔ اس دوران ہٹلر شدید زخمی ہو گیا اور صحتیاب ہوتے ہوتے جنگ عظیم اول ختم ہو گئی۔ اب اس کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں تھا تو اس نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے 1919 میں جرمن ورکرز پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ وہ ذہین اور بلا کا منصوبہ ساز تھا۔ عوام جلد ہی اس کی شخصیت کے اسیر ہو گئے۔ وہ 2 سال بعد ہی جرمن ورکرز پارٹی کا چیئرمین بھی بن گیا۔ ہٹلر نے نازی پارٹی بنائی اور اسی جماعت کی مقبولیت کی بنیاد پر وہ جرمنی کا چانسلر منتخب ہوا۔ 1934 میں اس نے اپنے لیے فیورر کا لقب اختیار کیا۔ 1 ستمبر 1939 کو ہٹلر نے پولینڈ پر فوج کشی کر دی۔ بلا وجہ پولینڈ پر فوج کشی نے دنیا کو ہکا بکا کر کے رکھ دیا۔ جنگ عظیم دوم کے ابتدائی سالوں میں جرمنی نے ڈنمارک، ناروے، ہالینڈ اور بیلجیم پر قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ 1940 میں فرانس پر بھی تسلط جما لیا۔ اب اس کے مقابلے میں صرف برطانیہ کی فوج رہ گئی تھی۔ یہاں برطانیہ کی فضائیہ نے ہٹلر کی فوج کو وہ نقصان پہنچایا کہ جس سے اس کے لیے آگے بڑھنا ممکن نہ رہا۔ وہ چاروں ناچار واپس بلقان اور شمالی افریقہ کی طرف متوجہ ہوا، جہاں اس کے اتحادی اٹلی کو شکست ہو چکی تھی۔ روس پر حملے کا فیصلہ
بھی غلط ثابت ہوا۔ روس، برطانیہ اور دیگر اتحادی ممالک نے بالآخر جرمنی کو شکست دے دی۔ روسی فوج اپریل 1945 میں جب برلن میں داخل ہوئی تو ہٹلر نے اپنی بیوی ایوا بران کے ساتھ اپنے مخصوص فیورر بنکر کے اندر زہر کی گولیاں کھا کر خودکشی کر لی۔ لوگوں کے جذبات بے قابو تھے اور ان بے قابو جذبات کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنکر سے ہٹلر کی لاش کو ایک باغ میں لایا گیا اور وہاں پیٹرول چھڑک کر اسے اور اس کی بیوی کی لاش کو نظر آتش کر دیا گیا۔ یوں جرمنی کے ایک بدترین آمر کا 12 سالہ دور اختتام پذیر ہوا۔